السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ محترم سامعین اعظام و ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں کچھ حصہ سورۃ النحل سے اور کچھ حصہ سورہ بنی اسرائیل سے تلاوت کی گئی ہے۔ میں نے تفسیر کے لیے بنی اسرائیل سے چند آیتیں منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے یا جو آج تراویح میں جو سورہ تلاوت کی گئی ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل مکی سورتوں میں سے ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ ایسی صورت ہے، سورہ بنی اسرائیل، کہ جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو یا اسراء و معراج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ علماء کرام کے یہاں تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی۔ 2 مہینوں کی 2 تاریخوں کے درمیان علماء کے یہاں اختلاف ہے۔ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ قرآن کریم کی جو یہ آیت کریمہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت یا سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر یا اس آیت کے اندر مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک کے سفر کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے۔ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ انسان اس صورت کے اندر سب سے بڑی جو تعلیم دی گئی ہے وہ تو وحدانیت کی تعلیم دی گئی ہے، توحید کی دعوت دی گئی ہے، کہ لے جانے والی جو ذات ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ انسان جان لے کہ ہر چھوٹا کام، ہر بڑا کام اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ یہ پتا ہلا یا یہ پتا گرا، اللہ رب العالمین کے علم یا جانکاری یہ ہے۔ تو کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، رات کو جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ ایک دوسری جو تعلیم ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابدیت کے پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ بہت ساری سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ رسولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے
رسول کو رات کے سفر پر لے کر کے گیا یا رات کی جس نے سیر کرائی، لیکن عبد کہہ کر کے، چونکہ اس وقت کا جو معاملہ تھا اہل مکہ کے یہاں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کا وہ انکار کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کو اگر رسول بنانا ہوتا تو کسی جن یا کسی فرشتے کو بھیجتا، ہمارے جیسے ایک عام انسان کو رسول کیوں بنا دیتا۔ اور آج بھی ہمارے کچھ بھائیوں کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا ہے تو وہ انسان یا بشر نہیں ہو سکتے۔ اور اب قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت بخشی وہ ان کے عبدیت کی بنا پر، کہ وہ ایک بندے اور ایک رسول ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ دیکھو تم ویسے میرے ساتھ غلو نہ کرو جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کر دیا تھا۔ انما عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ نصارہ ابن مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا رسول، اللہ کا بیٹا گرداننے لگے تھے کہ نعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو کہا ان کی طرح سے غلو نہ کرو۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کی وضاحت کر دی کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گیا، کہاں سے؟ رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خانہ کعبہ کو تو مسجد حرام بتلایا گیا، لیکن بیت المقدس کو مسجد اقصی دور کی مسجد۔ اور یہ سفر بِعَبْدِهِ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آگے کی جو آیت کریمہ ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر کے بیت المقدس تک کا سفر رات میں کروایا یا رات میں کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کون سی مسجد ہے؟ کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین کی برکتیں ہیں، جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین کی برکتیں ہیں۔ مسجد اقصی انبیاء کی زمین ہے، انبیاء کے مدفون ہونے کی جگہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر کے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، اسی طرح سے حضرت یوسف اور بہت سارے انبیاء کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، تو وہ جائے پیدائش اور دفن ہونے کی جگہ ہے۔ کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جہاں ہوئی وہ علاقہ زیتون کا علاقہ تھا، زیتون کے پیدا ہونے کی جگہ تھی۔ اور زیتون کو لوگ تین طرح سے استعمال کرتے ہیں، اسے پھل کے طور پر بھی کھاتے ہیں، پکا کر کے اسے کچا بھی اس کو کھاتے ہیں، اور اس کا تیل بھی نکال کر کے کھاتے ہیں۔ سالن کے طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، روغن کے طور پر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھل کے طور پر بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی، انجیر کی قسم کھائی دوسری صورتوں میں، تو کہا وہ ایسی زمین ہے جو بابرکت زمین ہے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت بچھا رکھی ہے، لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم اپنے بندے کو دکھائیں۔ یہ جو کلمہ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ حالت بیداری میں ہوئی۔ رات بہت چھوٹی ہے، چاہے وہ خوشی کی رات ہو یا غم کی رات ہو، بہت چھوٹی ہوتی ہے رات۔ صبح کا اجالا رات کی تاریکی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک پہر میں
جسمانی طور پر مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک اس آیت کریمہ کے اندر تذکرہ ہے۔ حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں، انہ هو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ صحیح حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اپنے سفر اسراء کہتے ہیں رات کے سفر کو، اور معراج کہتے ہیں بلندی پر چڑھنے کو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اسراء و معراج، رات کا سفر اور پھر اس کے بعد بلندی کی سفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، حضرت جبریل آئے، آواز دی، لے کر کے گئے، زمزم کے کنویں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اس کو زمزم کے پانی سے دھلا۔ ان کے پاس ایک تشتری تھی، اس تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھلا۔ اس کے اندر جو وہ لوتھڑا تھا، اس لوتھڑے کو باہر نکال دیا، اور پھر اس کے بعد اسے سل دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سواری سے مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس سواری کا نام براق ہے۔ براق یہ برق، بجلی سے بنا ہے۔ برق کے معنی ہوتا ہے بجلی۔ اس سواری کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک پلک پہنچتی وہاں تک اس کا اگلا قدم ہوتا، اور مسجد حرام سے فلسطین بیت المقدس کی جو دوری ہے وہ 40 رات کی دوری ہے، 40 دنوں کا سفر ہے۔ 40 دنوں کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں یہ سفر حضرت جبریل کے ذریعہ کروائی گئی۔ بیت المقدس آپ نے پہنچ کر کے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس کے بعد آپ حضرت جبریل کے ساتھ ساتوں آسمان کا آپ نے سیر کیا، مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک آپ کو لے جایا گیا۔ حضرت جبریل نے آپ کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی، اپنی امت کے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے جنت کے محلوں کو بھی آپ کو دکھایا گیا، اور جہنمیوں کے حالات بھی آپ کو دکھلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج میں دودھ اور شراب دونوں کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا، امت کے لیے یہ سنت ہو گئی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو امت آپ کی بھٹک جاتی۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا۔ معراج کا سفر ہی وہ سفر ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے آپ پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، جیسا کہ اور صورتوں میں ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے صرف 2 نمازیں تھیں۔ معراج کے موقع پر آپ پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا تذکرہ فوراً اس آیت کریمہ کے بعد وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے بعد جس میں سفر اسراء و معراج کا ذکر ہے، اس آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہہ رہے ہیں ہدل لبنی اسرائیل، اور اس کتاب کے اندر بنی اسرائیلیوں کے لیے ہدایت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے، ان کے ساتھ ان کا سابقہ پڑ چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ماری، پتھر پر ماری، اور 12 چشمے پھوٹ گئے۔ وہ چشمے آج بھی مصر کے اندر جاری ہیں، آج بھی وہ چشمے جاری ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ماری تھی اور پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلوں کے لیے چشمے جاری ہو گئے تھے، وہ چشمے آج بھی جاری ہیں۔ ایسی ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فوراً اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگتی تھی، یا فوراً رسول کی رسالت کا، نبی کی نبوت کا انکار کر دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاؤ، تمہاری امت پر یہ بہت گراں ہے، بہت مشکل کام ہے کہ 50 وقت کی نماز پڑھے، جاؤ اپنے رب سے کم کروا کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے رہے، معاملہ 5 وقتوں تک بچا، پھر حکم ہوا کہ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مجھے شرمندگی محسوس ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ رب کا دربار ہے، یہاں جو چیز کہہ دی گئی معاملہ اسی کا ہے۔ امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی اور امت کو ثواب 50 وقتوں کا ملے گا۔ امت کو ثواب 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ 2 چیزیں، ایک پیالہ پیش کیا گیا اور دوسری آپ کو تحفے میں نماز دی گئی، اور امت محمدیہ پر نماز 5 وقتہ نماز فرض کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے بعد جو آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کی ایک معصیت کا یا نافرمانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے فیصلہ کر دیا بنی اسرائیل کے تعلق سے کہ تم زمین میں 2 بار فساد کرو گے اور 2 بار تم غالب آؤ گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس لیے کیا، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولاد تھی، ایک اسماعیل اور دوسرے اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ بنایا گیا تھا، اور جو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے ان کے لیے مسجد اقصیٰ بنائی گئی تھی۔ 2 بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے، دونوں بیٹوں کو 2 قبلہ عطا کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کا بھی پہلا قبلہ مسجد بیت المقدس ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ دل ہی دل میں سوچتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی طرف کر دے، اور اللہ رب العالمین نے وہ دعا قبول فرمائی اور آپ کے چہرے کو کہا کہ ہم نے تمہارے چہرے کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا ہے، بیت المقدس سے اٹھا کر کے خانہ کعبہ کی طرف، یعنی قبلہ ہم نے تحویل کر دیا، بدل دیا قبلہ۔ بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ جو اللہ رب العالمین نے کیا کہ تم زمین میں 2 بار تم نے فساد برپا کیا اور 2 بار ہم نے تمہیں بلندی عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو 2 قبلہ عطا کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے نبی ہوئے، بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے نبی ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب فلسطین کی جو زمین ہے وہ زمین انبیاء کی زمین نہیں ہے، اس علاقے میں بہت سارے انبیاء بھیجے گئے،
یا انبیاء پیدا ہوئے، بہت سارے انبیاء وہاں دفن ہیں، اور 2 بار وہاں بہت بڑا فساد ہوا۔ اور دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سب سے اخیر میں آخری نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل کے لوگ یا یہود و نصارہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تاریخ بتلا دی کہ تم نے 2 بار زمین میں فساد برپا کی ہے، اور ہم نے 2 بار تمہیں بلندی عطا کی ہے، رفع درجات ہم نے دی ہے۔ کہا اب اس کے بعد اگر تم اپنے وعدے سے مکرو گے، جیسے اگر بھلائی کا کام کرو گے، تب تو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ان احسنتم احسنتم الیہ، اگر بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھلائی کی جائے گی، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا بدلہ برائی ہوگا۔ زمین میں جو 2 بڑے فساد برپا ہوئے، ایک فساد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے، علماء کرام نے 2 نام لکھا ہے، بخت نصر یا جالوت، جس نے فلسطین پر آ کر کے قبضہ کر لیا یا بیت المقدس پر آ کر کے قبضہ کیا، اور فلسطین کے بہت سارے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارا بندہ، ہمارے بندوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو تم پر قابض ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، یہودیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو بھیج دیا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 600 سال پہلے آ کر کے فلسطین پر قابض ہو گیا۔ فلسطین کے ساری یہودیوں کو اس نے مار ڈالا۔ دوسری غلطی انہوں نے پھر وہی کی، اللہ رب العالمین نے جب بخت نصر قابض ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت کو قتل کروا دیا، اور یہود کو پھر وہی عظمت، وہی رفعت عطا کر دی۔ کچھ دنوں گزرنے کے بعد، 600 سال گزرنے کے بعد، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس سے پہلے ان لوگوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کر دیا، اور حضرت زکریہ کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قتل کی یہ سازش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا، انہی کے ہم شکل کا، انہی کی قوم سے ایک شخص کو بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ تب اس وقت ایک رومی بادشاہ جس کا نام تیٹس تھا، وہ آیا اور اس نے فلسطین پر جتنے یہودی تھے سارے یہودیوں کو فلسطین سے جلا وطن کر دیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو بہت نقصان پہنچایا، بیت اللہ پہنچایا، اس کے اندر اس نے خون خرابہ کر دیا، اور ان کی عورتوں کو اس نے قیدی بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ دیکھو 2 بار تم نے زمین میں فساد کی ہے، 2 بار ہم نے تمہیں بلندی درجات عطا کی ہے، اب دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا جا رہا ہے، تب کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم ان کے قتل کی سازش کرنے لگو۔ یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر کے اہل مکہ کو بھی خطاب کر رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی اگر سازش کرو گے تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو حال یہودیوں کا ہوا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے ابتدائی چند آیتوں کی تفسیر تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کہنے والے اور آپ سننے اور دیکھنے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کے آخری ایام میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔